بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ چھٹیوں کے بعد آن لائن کلاسز میں دوبارہ حاضر ہیں۔ جیسا کہ چھٹیوں سے پہلے ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 3 کی جو آپ کہہ لیں کہ آخری سوالات تھے ان تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں ہم نے پاکستان کے محل وقوع، اس کی جغرافیائی اہمیت، اس کی آب و ہوا، موسم اور دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ عالمی تناظر میں پاکستان کے محل وقوع کی جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت، اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کی اہمیت ہے اس پورے خطے میں، اس کے متعلق ہم نے جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا۔ اور ایک طرح سے اعادے کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ پاکستان کی جو عالمی تناظر میں محل وقوع ہے اس کو ہم آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کریں، تو اس کے لیے ہمیں اس کی جو تاریخی محل وقوع کی اہمیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسے خطے میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے یا پاکستان موجود ہے دنیا کے نقشے میں، ایشیا کے نقشے میں یا جنوبی ایشیا کے نقشے میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اتنی اہم کیوں ہے جغرافیائی طور پر، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ملک پر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ باقی ممالک کو، خواہ ان کا تعلق اسلامی ممالک سے ہو یا آپ کہہ لیں کہ جنوبی ایشیا کے ممالک ہوں، ایشیا کے ممالک ہوں اور دنیا کے ممالک ہوں، ان کی اہمیت جو ہے پاکستان کی اہمیت جو ہے ان کے سامنے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اس چیز کو اگر ہم سمجھنے کے لیے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھیں، جیسا کہ آج کل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے، تو یہ سب کچھ اسی جغرافیائی اہمیت کے ہی بل بوتے پہ ہے کہ پاکستان کو خطے میں، دنیا میں جو اہمیت مل رہی ہے تو اس کا جغرافیہ جو ہے وہ اس پورے خطے پہ، آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو خطے کو انٹرلنک کرنے کے لیے، نہ صرف خطے کو بلکہ دنیا کو انٹرلنک کرنے کے لیے جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آپ روزانہ کی معلومات کی بنیاد پہ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ون بیلٹ ون روڈ، اور اس کا ذکر بار بار آئے گا، اس لیے آئے گا کہ آگے کی جو آنے والی دنیا ہے اس میں یہ جو منصوبہ چل رہا ہے، سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ، اسی طرح کے اور منصوبہ جات جو کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان، آپ یوں کہہ لیں کہ طاقت کی توازن کے لیے ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اس میں پاکستان کی اہمیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ منحصر ہے پاکستانی قیادت پہ، سیاست پہ، یا پاکستان کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ ادارے ہیں ان پہ، کہ وہ اس کو کس طریقے سے پازیٹیولی زیادہ سے زیادہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر بنائے، اور ایسے لانگ ٹرم جو ہے وہ پروگرامز میں شامل ہو جس سے پاکستان کی ترقی ممکن ہو، اور اس کی جو ایک انڈیپینڈنٹلی جو حیثیت ہے وہ بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی ترقی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک وہ جو پیوٹل رول ہے، جو ایک خاص مقام ہے، جو منفرد مقام ہے جغرافیائی طور پہ، اس کو وہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیولی پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ مثبت طریقے سے
استعمال کر سکیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو عالم اسلام میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. پاکستان مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے اسلامی برادری کے ملکوں کے تقریباً وسط میں واقع ہے. برادر اسلامی ممالک پاکستان کی اس امتیازی خصوصیت سے بخوبی واقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ لیبیا کے نائب صدر عبدالسلام جالود نے 1978 میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران یہ کہا تھا کہ پاکستان کو عالم اسلام میں قلب جیسی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ دل کا مقام. پورے جس طرح ایک جسم میں دل کو ایک اہمیت اور مقام حاصل ہے، اسی طرح پوری عالم اسلام میں پاکستان جو ہے وہ ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سیاست میں اہم مقام ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ یوں کہہ لیں کہ جس وقت پاکستان معرض وجود میں آیا، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. امریکہ اور روس دو بڑی طاقتوں کی حیثیت سے سامنے آ کر پوری دنیا کے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، اور اس کوشش میں جو وہ اپنے اپنے بلاکس بنا رہے تھے، اپنے اپنے جو الائز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جا رہے تھے. تو اسی دور کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ سرد جنگ کا دور بھی کہا جاتا ہے، یا اسے سرد جنگ کا نام دیا جاتا ہے. پاکستان کی اس وقت کی حکومتوں نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکی اتحادیوں کی فرنٹ لائن ریاست بن گیا، اور امریکہ کے زیر سرپرستی چلنے والے دفاعی معاہدوں سیٹو SEATO ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹو CENTO سینٹو سے مراد سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا ممبر بن گیا. اس میں ایک وہ علیحدہ سے موضوع ہے کہ اس میں پہلے عراق شامل تھا، اور پھر وہ عراق کو جو ہے وہ اس سے نکال دیا گیا، اور پھر یہ جو نیٹو اور یہ اس طرح کے جو ابھی ہمارے سامنے نام آتے ہیں، نیٹو الائز یا اٹلانٹک اور اس طرح کے الائز، تو یہ تمام جو ہے وہ اسی کا ایک آپ یوں کہنے کے بڑھتا ہوا ایک منظرنامہ تھا، جو اب آ کے آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں کہ یہ ٹوٹلی چینج ہونے جا رہا ہے. تو امریکہ سے غیر مشروط وفاداری کی یہ پالیسی صحیح تھی یا غلط، اس بحث میں پڑے بغیر یہ بات بہرحال واضح ہے کہ پاکستان کو اپنے ابتدائی دنوں میں ہی یہ عالمی اہمیت اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے حاصل ہوئی. اور تیسرا جو اس کا تھا کہ تیسری دنیا کی قیادت. امریکی بلاک سے وفادارانہ وابستگی کی وجہ سے پاکستان کافی عرصے سے تیسری دنیا اور غیر جانبدار ممالک میں عزت کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جس کا یہ مستحق تھا. تھرڈ ورلڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا انتہائی جو غریب ممالک تھے ان کے لیے. تو اسی طرح سے جو ڈیولپ کنٹری تھے ان کے لیے، اور ڈیولپنگ کنٹری ان کے لیے علیحدہ سے، اور چونکہ پاکستان اور اس طرح کے افریقہ کے اور ایشیا کے انتہائی جو غریب اور پسماندہ قسم کے ممالک تھے ان کے لیے تیسری دنیا یا تھرڈ ورلڈ کا جو ہے وہ نام استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر پاکستان نے جب غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کیا تو پاکستان کو تیسری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا، یعنی کہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پیراسائٹس بن کے نہیں رہ گیا عالمی طاقتوں کا. اس نے جب اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی تو پھر اس کی جو ہے وہ قدر یا عزت یا احترام یا وقار میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں اس وقت کے صدر پاکستان کو ہوانہ میں ہونے والی غیر جانبدار کانفرنس نان الائنس جو موومنٹ تھی اس میں، اور پھر 1980 میں اقوام متحدہ میں عالم اسلام کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو اس کا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ ہے کہ توسیع پسندی کے راستے میں رکاوٹ. پاکستان نے
اپنے محدود وسائل کے باوجود افغانستان میں روسی توسیع پسندی کے خلاف نہایت مضبوط موقف اختیار کیا۔ افغانستان پر روسی قبضے کے بعد پوری دنیا کو اس امر کا احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو روس کا راستہ روک سکتا ہے۔ پاکستان کی شاندار مزاحمت سوویت یونین کی سپر پاور کی تباہی کا باعث بنا۔ یہ بھی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ متنازع سا فیصلہ تھا کہ روس کے ساتھ پاکستان کی جو پراکسیز یا اس طرح کے وہ جو معاملات چلے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو وقت کی ضرورت یا اہمیت کے پیش نظر ان چیزوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ممالک کو دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن حالات اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی ان سے ریٹریٹ کرنا پڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انہی پالیسیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑتا ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ خارجہ پالیسی ہے، اور اسی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں اپنا جو مقام ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو توسیع پسندی کے جو عزائم تھے یا ان تمام چیزوں کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ موازنہ تھا، وہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ ابھی نہیں بنی، بلکہ اس کی اہمیت قیام پاکستان کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اپنی اسی اسٹریٹجیکلی یا آپ یوں کہہ لیں کہ تصویراتی اہمیت کی بنا پر دنیا میں ایک اہم رول پلے کرے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی جو قیادت کا لوہا ہے وہ ضرور منوائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توسیع پسندی اور بڑی طاقتوں کی ہمسائیگی مثلاً چین، بھارت اور روس کا ہمسایہ ہونے کے لیے بین الاقوامی حیثیت بھی جو پاکستان کی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ بحری تجارتی جو بندرگاہیں ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں کیا بلکہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کسی بھی ملک نے سمندروں پر حکمرانی کی ہے یا سمندروں کو زیر کیا ہے، تو اسی ملک کو جو ہے وہ آگے جا کے قیادت کا جو ہے وہ سہرا بھی اس کے سر سجا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو تجارتی بندرگاہیں ہیں ان کی اہمیت جو یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملانے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر گوادر کی بندرگاہ، کراچی کی بندرگاہ، پورٹ قاسم اور اسی طرح سے دیگر جو تجارتی ہمارے مراکز ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان تمام ممالک کے لیے ایک بڑا اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے پاکستان کی جو اہم بندرگاہیں ہیں وہ ان ممالک کے لیے جو کہ پاکستان کے ہمسائے میں ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ سمندر کی ایکسیس نہیں ہے یا ان کے پاس سمندر نہیں ہے، بلکہ وہ چاروں طرف سے خشکی میں گرے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستیں جو کہ رشیا سے آزاد ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ رشیا، تو ان سب کو جو ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گرم پانیوں کے سمندر تک ان کی رسائی ہو جائے، تو اسی نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ نہ صرف اپنی زرعی ضروریات بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کی زرعی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں کہ علاقائی سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس ایٹمی قوت پاکستان واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اس کی جو اہمیت ہے اسلامی ممالک کے درمیان وہ کتنی جو ہے وہ منفرد ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ یوں کہہ لیں کہ نان اسلامک کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ کس طریقے سے ایک تھریٹ ہے، لیکن یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری سورنٹی اور ہمارے اپنے جو آپ یوں کہہ لیں کہ تحفظ ہے، سلامتی ہے، اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نعمتوں سے پاکستان مالا مال ہے۔ کوئلہ، جپسم، سنگ مرمر، گندھک، تانبا، نمک، لوہا، فولاد، تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر اس سرزمین میں مدفن ہیں، جنہیں نکال کر پاکستانی اقتصادیات کو استحکام دیا جاتا ہے یا دیا جا سکتا ہے۔ تمام قدرتی موسمی پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جو اس کی اہمیت کو مزید چار چاند لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قدیم تہذیبوں کا ملک بھی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ اس میں دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں، مصر کی وادی نیل اور عراق کی وادی دجلہ، فرات اور وادی سندھ کی تہذیب اسی کے ہم اثر اس میں شامل ہے۔ ہڑپا، سندھ، موہنجو دڑو، گندھارا آرٹ، ان تمام سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ تقریباً 5000 سال قدیم تہذیب کا مسکن ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بر صغیر کا باب الاسلام بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو اسلام ہے وہ دریائے آپ یوں کہہ لیں کہ صوبہ سندھ میں آپ یوں کہہ لیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اسلام کا فروغ، اور اسی لیے اس کو باب الاسلام کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ سندھ سے آگے نکل کر پورے اس جنوبی ایشیا کے خطے میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے، تو اسی لیے اس کو جو ہے اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ راضی ہے جو ہر شعبہ زندگی میں خود کفیل ہی نہیں بلکہ مختلف اشیاء کی برآمدات میں بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمام قدرتی نعمتوں اور بحری راستوں کے حامل قلیل مملکتوں میں سے پاکستان ایک مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے ہمیشہ اپنے عہد دفاع نظریات کا تحفظ کیا ہے، جس سے بین الاقوامی دنیا میں اس کا وقار بلند ہوا ہے۔ پاکستان بڑی طاقتوں کی ہمسائیگی، بالخصوص جارحیت پسند طاقتوں کی ہمسائیگی کے باوجود نصف صدی سے، بلکہ ابھی تو 74 سال ہو گئے ہیں، ہم اپنی سالمیت کی برقراری اور نظریات کا تحفظ کرنے والی ایک بہترین مملکت ہیں، جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تو ابتدا ہی سے ہم اس بات میں وہ کر رہے ہیں کہ افغانستان اور وسطی ایشیا کی خشکی میں گھری ریاستوں کے لیے پاکستان ایک راہداری کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہی ممالک کو اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستیں اور پھر اس سے آگے جو لنک بنتے ہیں وہ تمام اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ چیپٹر نمبر 3 کے تقریباً ہم آخری مراحل سے گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز کو ریگولرائز کرنے کی، اور پھر کوشش کریں اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرنے کی، اور جیسا کہ ہے کہ ستمبر میں مزید جو ہے وہ جب ہماری کلاسز باقاعدہ سے شروع ہوں گی تو آپ کے جو کویسچن ہوں گے یا جو بھی سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔